درود بے شمار حضرت محمد اور ان کی آل پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے خصوصی زمان میں رکھتے ہوئے آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا کرے اور ہم سب کو ہدایت بخشے۔ دوستو، آج کا جو عمل مبارک ہے استخارہ کا عمل ہے، یعنی کہ آپ نے کوئی نیا کاروبار شروع کرنا ہے تو اس کے بارے میں آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی روحانی طور پہ اشارہ ملے کہ یہ کاروبار میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے۔ آپ اپنا یا اپنے کسی بچے کا یا فیملی میں سے کسی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ جواب چاہتے ہیں کہ اللہ پاک یہ مجھے بتا دے کہ یہ رشتہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی بھی ایسا آپ کی جو جائز کام ہے، جائز حاجت ہے، جس کی آپ اللہ تعالیٰ کی جس میں آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی چاہتے ہیں، تو یہ آپ عمل کریں۔ یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، ایون فرض کریں کبھی چوری ہو گئی ہے خدا نخواستہ کسی کی، یا کچھ بھی ہو گیا، تو وہ آپ خواب میں مطلب یہ اس نیت سے عمل کریں تو وہ خواب میں آپ کو اشارہ آنے کے چانسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ نارملی یہ چوری وغیرہ کے لیے تو نہیں ہے، بیسیکلی یہ سوال کے جواب کے لیے، لیکن پھر بھی آپ وہ کریں تو اگر آپ کی روحانی پاور صحیح ہوئی تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خواب میں اشارہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی، اس کو کرنا آپ نے کیا ہے کہ بھائی کسی بھی دن کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں کرنا۔ آپ نے رات کے وقت ہے جب سونا ہے، آپ نے سونے سے کوئی 15 منٹ پہلے کر لیں، 20 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ۔ کوشش یہی کرنی ہے کہ جب بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو جیسے ہی یہ عمل پورا ہوگا اس سے بعد آپ نے بغیر بات کیے سو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شرط ہے، کیونکہ جب آپ باتیں کرو گے کسی اور سے تو پھر وہ آپ کی روحانی قوت وہ نہیں رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو پہلے 15 جو اسلامی مہینے کے پہلے 15 دن ہیں ان کے درمیان کوئی بھی ایسی رات ہے وہ آپ کر لیں تو بہت اچھا ہے، لیکن کسی وجہ سے 15 تاریخ کے بعد بھی آپ کرتے ہیں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جو چاند کی تاریخیں ہوتی ہیں اسلامی مہینے کی، جو پہلے 15 دن ہوتے ہیں، وہ مطلب اس کے لیے بہتر ہے۔ پہلے 15 دن سے مراد اسلامی مہینے کے پہلے 15 دن، یا آپ گوگل سے ایزیلی سرچ کرو گے جو بھی اسلامی مہینے کی ڈیٹ ہوگی وہ آپ کا وہ تاریخ ہوگی، ٹھیک ہے۔ باقی آپ جمعرات کو کرو، جمعے کو کرو، منڈے والے دن کرو، یا ایون کسی اور دن بھی کر لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جمعرات، جمعہ، بدھ، منڈے یہ ذرا بہتر ہوتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد بھائی آپ نے عمل کیا کرنا ہے کہ نماز عشاء جس طرح آپ پڑھتے ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اگر آپ کسی وجہ سے نہیں بھی پڑھتے تو پھر بھی آپ کو نماز عشاء پڑھنی چاہیے۔ نماز عشاء پڑھیں، باوضو حالت میں ہی آپ رہتے ہوئے 2 نفل حاجت پڑھیں، 2 نفل کم از کم، اگر 4 پڑھ لیں تو اچھی بات ہے۔ تو 2 نفل جب آپ حاجت پڑھیں گے تو نیت یہ کریں گے کہ یا اللہ پاک، میں مثال دے رہا ہوں کہ فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ میرے بچے کا رشتہ فلاں جگہ پہ ہونا بہتر ہے کہ نہیں، یہ میں مثال دے رہا ہوں، آپ کا کوئی بھی مقصد وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو آپ یہ نیت کریں کہ یا اللہ پاک، یہ میں یہ جو عمل کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں، ٹھیک ہے، یہ استخارہ کا عمل، تو مجھے یہ رہنمائی فرمانا اور مجھے اس میں کامیاب کرنا کہ یہ میرے بچے کا رشتہ یہ فلاں جگہ پہ ہونا بہتر ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ وہ 2 نفل حاجت کے پہلے پڑھو گے کہ یہ میں عمل کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں تو مجھے اس میں یا اللہ پاک کامیابی دینا۔ وہ 2 نفل آپ نے حاجت کے پڑھ لیے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ بھائی درود ابراہیمی پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی بہتر ہے کہ 11 مرتبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن فرض کریں کسی وجہ سے آپ کو بہت جلدی ہے تو بھائی 3 بار، 7 بار پڑھ لو، 5 بار پڑھ لو، لیکن بیسٹ یہ ہے 11 بار کم از کم پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ 21 بار بھی پڑھ سکتے ہو، 41 بار بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن یہ ہے کہ 11 بار پڑھ لو درود ابراہیمی تو بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ سورہ مزمل آپ کو زبانی یاد ہے، اچھی بات ہے۔ سورہ مزمل زبانی یاد نہیں بھی تو قرآن پاک سامنے رکھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو 3 مرتبہ پڑھنی ہے، 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ پاک، یہ میرا سوال ہے، یہ میری پریشانی ہے، مجھے اس میں تیری رہنمائی چاہیے۔ تو اس کے بعد وہ آپ نے ساری بات قرآن پاک رکھا اور چپ کر کے سو گئے۔ اب اس میں بات نہیں کس سے کرنی ہے، یہ عمل جیسے ہی ختم ہوگا تو آپ نے اسی ٹائم سونا ہے، ٹھیک ہے۔ میں رپیٹ کر رہا ہوں کہ نماز عشاء پڑھی، 2 نفل آپ نے حاجت کے پڑھے کہ یا اللہ پاک مجھے اس میں کامیاب کرنا۔ 11 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھا، پھر آپ نے 3 مرتبہ صرف سورہ مزمل پڑھی، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا۔ اور جب بھی سورہ مزمل شریف پڑھنی ہے اور درود ابراہیمی پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے 7 پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کر کے آپ نے چپ کر کے سونا چاہیں تو سینے کے اوپر آپ مطلب سورہ مزمل پڑھ کے سینے کے اوپر پھونک بھی مار سکتے ہو 3 مرتبہ، اور سونا ہے تو آپ کو خواب میں اشارہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ خواب میں جو بھی اشارہ آئے گا وہ آپ نے خود سمجھ لینا ہے کہ یہ آپ کو روکا جا رہا ہے، یا کبھی کبھی بالکل پورا بتایا جاتا ہے، کبھی کبھی اشارہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ فرض کیا کہ آپ نے رشتہ ہے تو اس کے آگے آپ کو کوئی کالا سام نظر آئے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ نہ ہے، ٹھیک ہے، یا اس طرح کا کوئی بھی اشارہ نظر آ جائے،
ٹھیک ہے، یا کبھی کبھی کوئی باقاعدہ کانٹے نظر آ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی نہیں، پھول نظر آ جائیں گے یا اچھی چیزیں نظر آ جائیں گی، وہ مطلب آپ کو جب اشارہ آئے گا تو وہ حساب سے آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ بہت ہی زبردست، بہت ہی مجرب عمل مبارک ہے، آپ اس کو کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ اور کسی کی وجہ سے کسی کو پہلی بار کامیابی نہیں ملتی تو وہ دوبارہ اگلے دن کرے، تیسرے دن کرے، نارملی 3 دن کے اندر 7 دن کے اندر تو لازمی آپ کو آ جاتا ہے اشارہ جو ہے نا۔ اچھی بات پھیلانا بھائی صدقہ جاری ہے، برائے مہربانی صدقہ جاری کی سے ویڈیو کو پھیلایا کریں، جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا بہن بھائیوں نے وہ سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ کوئی بات مجھ سے پوچھنی ہوتا مجھے بتائیں، دعا میں یاد رکھنا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔